السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یقیناً رمضان المبارک کی بابرکت، پررحمت، باسعادت، باوقار، شاندار گھڑیاں بڑی ہی تیزی کے ساتھ ہم سے الوداع ہو رہی ہیں۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ لمحات عطا کیے اور ان لوگوں نے پھر ان لمحات سے بھرپور فائدہ حاصل کیا۔ یقیناً یہ گھڑیاں تو گزر جائیں گی، اگر ہم گزاریں گے تو ہمارے لیے نفع کا باعث ہے، اگر ہم نہیں گزاریں گے تو یہ گھڑیاں پھر ہمیں گزار دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گھڑیاں، یہ لمحات عطا کیوں کیے ہیں کہ ہمارا اصل کے اندر خالق ہمارا رب ہے، اور اللہ کو پتہ ہے ہمارا کہ ہم کیا ہیں۔ اس کائنات کے اندر بہت ساری مخلوقات موجود ہیں، ہواؤں میں اڑنے والی، صحراؤں میں رینگنے والی، پانیوں میں تیرنے والی، خشکیوں پہ چلنے والی، لیکن تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے اولیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر اگر اللہ نے کسی مخلوق کو بنایا تو اس کا نام حضرت انسان ہے۔ انسان اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا گیا ہے، لیکن اس کا تعارف میرے رب نے پتہ کیا رکھا ہے؟ بنی الانسان خطاء، تمہارے اور میرے جد امجد سے ایک غلطی ہوئی جس کا سبب آج میں یہاں تقریر کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ اس کائنات کے اندر آنے والا ہر شخص، اس کی بنیاد آدم علیہ السلام کی ایک غلطی، اللہ نے منع کیا فلاں درخت کے پاس نہیں جانا، وہ پہنچ گئے۔ تو اب جس انسان کی بنیاد غلطی پہ رکھی گئی ہے، ایمانداری سے بتائیں کیا اس سے خیر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ غلطی تو اس سے ہوگی جس کی بنیاد غلطی پر ہے۔ لیکن ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق سے افضل انسان، اور انسان کے ساتھ جو رب کی محبت ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے ساتھ اللہ کی محبت کی مثال پتہ کی دی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ایسے محبت کرتے ہیں کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرے۔ کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر بے لوث اگر کوئی محبت کا رشتہ ہے تو وہ والدین کا رشتہ ہے۔ والدین میں سے پھر بڑھ کر والدہ اور ماں کا رشتہ ہے، اور فرمایا ایک ماں جو حقیقت کے اندر بے لوث اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اس طرح کی 70 ماؤں کی محبت کو اگر اکٹھا کیا جائے تو 70 ماؤں کی محبت ایک طرف، اللہ کی اکیلے بندے کے ساتھ محبت 70 ماؤں سے بڑھ کے موجود ہے۔ ذرا سوچئے کتنی محبت ہوگی کہ اللہ نے انسان کے تعارف کے لیے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سین وہذا البلد الامین۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا کی قسم ہے، سونے حبیب کے شہر مدینہ کی قسم ہے۔ کس بات پر؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ لَفِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور اس بنیاد، اس انسان کی بنیاد ایک غلطی پر، جب بنیاد غلطی ہے تو آگے بھی غلطی ہوگی، اور جو غلطی کرے گا، نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
اعدت للکافرین، جو میرا انکار کرنے والے ان کے لیے آگ، اور کیسی آگ؟ سونے پیغمبر نے فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب پاؤں کے اندر آگ کا جوتا، اس کے ساتھ دماغ یوں کھولے گا جیسے ہنڈیا کے اندر پانی ڈال کے چولہے پہ رکھا جائے تو وہ کھولتا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ بات ہے کہ میرا رب 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خود بنیاد غلطی پہ رکھی، اور جو غلطی کرے گا اللہ اس کو آگ میں ڈالے گا۔ اس سوال کا جواب میرے بھائیوں صرف میں دے کے انشاءاللہ اپنے برادر اکبر محترم مشفق محترم مولانا عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کی، ان بزرگوں کی اللہ تعالی علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالی جماعت کے گلستان کے اندر ہمیشہ ان کی مہک ہمیشہ برقرار رکھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اصل کے اندر بات پتہ کیا ہے؟ انسان سے غلطی ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، اس بات کو سمجھیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی کمزوری موجود ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے نا، کوتاہی ہو جائے، ہمارے نظر کے اندر اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بندہ بڑا گندا ہے، ادھے نال میرا تعلق ہی نہیں۔ اور بھائی رب کی نظر کے اندر جو گناہ کرنے والا ہے وہ ولی اللہ ہے۔ آپ کو عجیب بات لگے گی، یہ آپ کیا کہہ رہے؟ ولی اللہ کیسے ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں اسے اپنا دوست بناتا ہوں جو گناہ کرتا ہے اور کر کے پھر گناہوں پہ ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ کو دراصل معافی بڑی پسند ہے، اور جو معافی کا عمل اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے، صحیح مسلم کے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، اور اپنے گناہ کی معافی مانگنے اللہ کے در پہ جائے اور اللہ سے جا کے کہے اللہم اغفر لی، فرمایا اللہ کو پتہ کتنا وہ بندہ پیارا لگتا ہے، اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس کی معافی مانگنے پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا ایک شخص ہے اپنی سواری پہ سوار کسی منزل کی طرف جا رہا ہے، راستے کے اندر صحرا آ گیا، سفر لمبا ہونے کے باعث یہ آرام کے لیے ٹہر گیا، سواری سے اترا، آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ یہ تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور اونگ آتی ہے، سو گیا، بیدار ہوا تو کیا دیکھا؟ سواری بھی غائب، کھانے پینے کا سامان بھی غائب۔ جن لوگوں نے صحرا کا سفر کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ صحرا کے اندر کئی کلومیٹروں تک نہ انسان کی پہچان، نہ کوئی درخت، نہ کچھ کھانے کو، نہ کچھ پینے کو۔ بڑا پریشان ہوا، سواری کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن سواری گم۔ مایوس ہو کے لیٹ گیا کہ اب موت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، انتظار ہے موت کے فرشتے کا۔ پھر اونگ آ گئی، بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے؟ سواری بھی سامنے، سامان بھی کھانے کا سامنے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یوں جانے ایک شخص ہے، سزائے موت کا قیدی ہے، طے ہو چکا ہے فلاں دن اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا۔ دروازہ کھلے تو آواز کان کے اندر یہ پڑے کہ تیرا جرم تجھے معاف کر دیا گیا۔ بتائیے وہ بندہ کتنا خوش ہوگا؟ یہ بندہ جو موت کے انتظار میں لیٹا ہوا سواری کو دیکھ کے اتنا خوش ہوا کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ خوش اتنا ہوا پتہ ہی نہیں چلا کہنا زبان سے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے گناہوں کو لے کے، گناہوں کے انبار لے کے اللہ کے در پہ جاتا ہے اور جا کر سچے دل سے کہتا ہے اللہم اغفر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس آدمی سے بھی زیادہ اس وقت خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے۔ ایمانداری سے بتائیے وہ رب معاف کر کے اتنا خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی فطرت جو غلطی پہ رکھی ہے یہ غلط تو نہیں ہے؟ ایک اور مزے کی بات حدیث سے، اللہ نے فطرت پتہ کیوں غلطی پہ رکھی ہے؟ اللہ کو پتا تھا یہ انسان ہے، خالق رب ہے نا، جتنا مرضی ان کو سنبھالا دے لو غلطیاں ہوں گی ان سے،
غلطیاں ہوں گی ان سے، لیکن اللہ کو معافی کا عمل اتنا اچھا لگتا ہے. انسان ہے، وہ غلطیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، نافرمانیوں کے اوپر لگا ہوا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے اللہ اس کے دل کے اندر اپنا خوف پیدا کر دیتا ہے اور یہ اللہ سے معافی مانگنے آ جاتا ہے. کی ہوئی اس نے غلطیاں ہیں اور اللہ کو جا کے کہتا اللہ مینوں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ پھر پتہ کیا کرتے ہیں، یہ جو اس کی زندگی کی گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی معافی مانگنے کے ساتھ سارے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. غور سے میری بات سنیے گا. اور صرف معافی ہی نہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی کی جتنی غلطیاں ہیں جو اخلاص سے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے. مثال کے طور پہ 1 کروڑ بندے نے گناہ کیا ہے، 1 کروڑ گناہ کیا ہے، اور کروڑ گناہ کرنے کے بعد اللہ کو جا کے کہتا ہے اللہ معاف کر دے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے کیے ہوئے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. پھر کتنی سعادت کی بات ہے. کیے گناہ ہیں لیکن توبہ کے ساتھ یہ جڑا، اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. پھر رب اس پہ بھی نہیں ٹھہرا. صحیح حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے گناہ تھے پہلے نیکیوں میں بدلے اور پھر اللہ اتنے اس کے جنت میں درجے بلند کر دیتا ہے. رب 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت سچی کرتا ہے کہ کر تو گناہ. ہم سے غلطی ہو جائے نا، کسی سے زیادتی ہو جائے، بندے پہ کے صلح کرا بھی دین تو اسی پتہ کی کہنے ٹھیک ہے یار آئی گئی ہوگی پر دکھ جانا نہیں تیرا جڑا تو مینوں دیتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے تو آ تو صحیح میری طرف، میں اتنا تجھے بخشوں گا، اتنا نوازوں گا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے درجے بھی بلند کروں گا اور پھر تجھے اپنا یار بنا لوں گا. وہ کیسے؟ ایک حدیث سنا کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہے اس سے غلطی ہوتی ہے، اور غلطی پتہ کیسی ہوتی ہے جو اللہ کو بڑی بری لگتی ہے، اور یہ بندہ غلطی کے بعد اللہ کے پاس جا کے کہتا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ اس بندے کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں. یہ تو ہم نے بات سنی ہے نا، ایک دفعہ غلطی ہو تو معافی ہو جاتی ہے، لیکن یہ پاپی ایسا ہے معافی مانگ کے پھر وہ گناہ کرتا ہے. یہاں پر پہلے ایک بات ضرور سمجھیے گا اور اپنے ذہنوں میں بٹھائیے گا، معافی اللہ معاف کر دے دا معنی نہیں. یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، اور وہ کیا ہے، اس کی بنیادی سی چند چیزیں ہیں. کیا؟ سب سے پہلے جو گناہ ہے اس گناہ کو چھوڑنا لازم ہے. گناہ کو توبہ کے لیے پہلے چھوڑنا ہوگا اور چھوڑنے کے بعد اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہونا ہوگا. یہ نہیں ویکھیا ہی پھر فلاں نے گل کیتی سی میں کیسا مکو ٹھپیا، وہ یار اسی تے شراب پی بھی دی کر بلے بلے کر چھڑی دی سی، اوتھے لڑائی ہوگی جناب فیرنگ کر کے پورا محلہ کے لا کے بھجا دیتا. گناہوں کے اوپر فخر نہیں کرنا، شرمندہ ہونا ہے. نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے منع کیا تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. نادم ہو، فخر نہ کرے. پہلے گناہ چھوڑے پھر گناہ کے اوپر شرمندہ ہو، اور تیسرا رب سے اس بات کا سچا وعدہ کرے اللہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اگر مسئلہ حقوق العباد کا ہے تو حقوق العباد کے مسئلے کے ساتھ تینوں شرطیں پوری ہو گئی. حقوق العباد کی بات اگر رہ گئی تو یہ بات یاد رکھیے پھر بھی معافی قبول نہیں ہوگی. سب سے پہلا، سب سے لازم یہ ہوگا کہ پہلے جس بندے کے ساتھ اس کا معاملہ ہے اس کو کلیئر کرے. زیادتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو اس بندے کو راضی کرنا یہ شرط اول ہے. 4 شرطیں پوری کر کے بندہ رب کو جا کے کہہ دے نا ایک دفعہ کہ اللہ معاف کر دے تو اللہ مجھے شرم آتی ہے 4 کام کر کے میرا بندہ آیا ہے اور میں اس کو لٹا دوں واپس. اللہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے میں بندے کو معاف نہ کروں، اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ ایسا گندا بندہ ہے، ایسا پاپی بندہ ہے، پھر واقع وہی گناہ کر لیتا ہے. حالانکہ سچا وعدہ تھا اللہ نہیں کروں گا،
शर्मिंदा भी था गुनाह पे, गुनाह छोड़ने का सच्चा वादा भी कर लिया था, पक्का सच्चा गुनाह छोड़ दिया था, लेकिन फिर वही गुनाह हो गया। अब अल्लाह के दर पे जब जाता है ना, अल्लाह को जाके कहता अल्लाह फिर गुनाह हो गया, पहले सच्ची माफ़ी मांगी थी, तो अल्लाह ताला इसको देख कर ना इस पर रहम करके इसको दूसरी दफ़ा भी माफ़ कर देते हैं। हमारे माशरे के अंदर ये होता है कि एक दफ़ा गलती हो तो दूसरी दफ़ा कोई करे तो माफ़ी मिल जाए। हमारा उसूल क्या है, पहली दफ़ा हो गई तो छोड़ दिया, दूसरी मर्तबा नहीं। अगर कोई बड़ा ही फराख दिल है तो सिर्फ 2 दफ़ा ही माफ़ कर सकता है, और अल्लाह की कुदरत के अंदर भी यही मामला है। फरमाया कि दूसरी दफ़ा गुनाह की सच्ची माफ़ी मांगी, गुनाह छोड़ा भी सच्चा, शर्मिंदा भी हुआ और ना करने का अज़म भी कर लिया, लेकिन तीसरी मर्तबा भी इसने वो गुनाह कर दिया। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा आदि मुजरम बन गया, लेकिन फिर अल्लाह का खौफ दिल में आ गया, अल्लाह के दर पे गया, जाके कहता अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह कहते हैं 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, अब तीसरी दफ़ा। अल्लाह ताला इतने मेहरबान है कि बंदा अगर 3 दफ़ा भी, लेकिन पहली बात फिर जहन में रखिए, हर दफ़ा तौबा इसकी खालिस होनी लाज़िम है, शर्तें पूरी हों। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से तौबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदतरीन वो गुनाह है जो तौबा की नीयत से किया जाता है, कोई गल नहीं, कम पाओ मुड़ के माफ़ी मांग लेंगे रब को, बदतरीन गुनाह वो है। 2 दफ़ा शर्तें पूरी थी, तीसरी दफ़ा भी उसी नजरिए के साथ गया कि अल्लाह शर्मिंदा भी हूं, छोड़ भी रहा हूं, आइंदा कभी करूंगा भी नहीं। फरमाया अल्लाह ताला इस बंदे को तीसरी मर्तबा भी वैसे ही माफ करते हैं जैसे पहली दफा माफ किया था। लेकिन ये बंदा ऐसा है, फितरत ही बन गई है गुनाह की, चौथी मर्तबा फिर अल्लाह के दर पे वैसे ही चला जाता है। अल्लाह कहते हैं अब ऐसे नहीं होगा। जहन में बात बैठा लीजिए, 1 दफा भी माफी, दूसरी दफा भी माफी, तीसरी दफा भी माफी, और जब चौथी दफा जाता है ना वही गुनाह करके, है इस दफा भी सच्ची तौबा, शर्मिंदा इस दफा भी बहुत है, नादिम है, वादा कर रहा है अल्लाह कभी गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन अल्लाह कहेंगे अब वैसी नहीं है, अब वैसा नहीं है। क्या होगा? अल्लाह फरिश्ते को बुलाएंगे और बुला के उसका नाम खाते में डाल देंगे। अल्लाह कहेंगे एड़ा बंदा है ना, एदा ना खाते च डाल दो। कौन सा खाता होगा अल्लाह के पास? 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा माफी मांग ली है और चौथी दफा गुनाह करके आया है। अल्लाह ताला कहेंगे ये मेरा जो बंदा है ना, इसने 1 दफा भी माफी मांगी थी, 2 दफा भी मांगी थी, 3 दफा भी मांगी थी, अब चौथी मर्तबा ये माफी मांगने आया है। इसको आम तौबा वाले बंदों में नहीं, इसका हमेशा का मुआफी वाला खाता बना दो, क्योंकि जब भी ये तौबा करता है आता मेरे पास ही है, ये जब भी गुनाह करेगा इसको माफ कर देना। यार कायनात के अंदर कोई ऐसा भला मुशफिक हो सकता है कि चौथी मर्तबा गया, अल्लाह ने कहा पक्की तौबा इसकी लिख दो, क्योंकि जब भी ये बहकता है तौबा सच्ची होती है। लेकिन इंसान है ना, कमजोर है। अल्लाह के बंदो, रमजान है, चंद घड़ियां बाकी हैं। मेरे नबी ने कहा जिसने रमजान में रब को ना मनाया, और वो मानने वाला भी पता कैसा है, दुनिया में इतने नखरे सा नहीं ना लेंदे, तो अल्लाह कहते हैं मैं तो बंदे के इंतजार में होता हूं, 1 बलिश तो 2 हाथ बढ़ जाता हूं। कोई चल पड़ता है, अल्लाह कहते हैं मैं दौड़ पड़ता हूं। कोई माफी मांगे ना माफ करके शर्म आती है। कहा मैं माफ करने के लिए दरवाजे खोल के बैठा हूं। मेरे नबी ने फरमाया पिछली रात होती है, रब अपना अरश छोड़ के पहले आसमान पे आ जाता है माफ करने के लिए तुम्हें। फिर रमजान, एक एक घड़ी, एक एक लम्हा माफी का। अल्लाह के लिए जरा अपने से सवाल कीजिए, इस महीने में कितनी घड़ियां ऐसी हैं यार कि जिस वक्त वाकयातन आप अपने गुनाह के ऊपर नादिम होकर तुम्हारी आंख से आंसू बहा। अगर तू आंसू बहा तो यह रमजान गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबे है। अगर आज 26 रोजे गुजारने के बाद कोई घड़ी ऐसी नहीं है कि वाकयातन तेरी और तेरे रब की मुलाकात हुई हो और तूने रब से मुआफ़ी का कहा हो, तो ये बात याद रखना, सही सनद से हदीस है। मेरे नबी ने कहा जिब्रील ने आके मुझे कहा है उस बंदे की नाक खाक आलूद हुई, वो तबाह बर्बाद हो गया जो रमज़ान के अंदर भी अपने ऊपर रब को राजी ना कर सका। ये रमज़ान रहमतों की बरसात का महीना, और ये रहमत की बरसात इंसान का दिल है।
انسان کا دل رحمت کی برسات کا مرکز ہے. آسمان سے پانی کی بارش ہوتی ہے زمین پہ، زمین کی مختلف جگہیں. ایک جگہ ایسی ہے بارش ہوتی ہے، پتھریلا علاقہ ہوتا ہے، پانی بہہ جاتا ہے، نہ زمین خود نفع حاصل کرتی ہے نہ کسی کو دیتی ہے. رمضان میں خود سے سوال کر، رحمت کی برسات ہوئی، کیا تجھے کچھ فائدہ ہوا یا تیری ذات سے کسی کو فائدہ ہوا؟ اگر تو ہوا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا تو سمجھ لے تیرے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا گوشت کا لوتھڑا نہیں بلکہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے. اگر رمضان کا تجھے فائدہ نہیں ہے، وہ رب معاف کرنے والا، رب نے وقودها الناس والحجارہ وعدت للکافرین یوں نہیں کہا معافیوں کے دروازے کھول لے، صبح بھی ہاتھ کو پھیلایا، او بندے رات گناہ میں گزارنے والے آ کے معافی مانگ لے، اور ہر رات بھی ہاتھ پھیلایا سارا دن گناہوں میں گزارنے والے اب ہی آ کے معافی مانگ لے. میرے نبی نے فرمایا یہ ہاتھ اللہ تب تک پھیلاتا ہے رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جائے گا، قیامت تک. یار اتنی پکی کوئی بندہ ڈیوٹی دے سکتا ہے بھلا؟ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، ہر صبح ہر شام ہر دن، ایک دن بھی چھٹی دا نہیں. یار وہ اتنا مہربان ہو، اتنا مہربان ہو، پھر بندہ اس سے معافی نہ مانگے تو پھر تیرا ٹکانا جہنم ہے. اگر تو رمضان کے اندر تو پلٹا ہے معافی کے لیے تو تیرا دل ہے، اگر معافی کے لیے نہیں پلٹا تو تیرا پتھر ہے. ایک بارش کی جگہ ہوتی ہے، بارش آتی ہے، پانی زمین کے اوپر ٹھہر جاتا ہے، لوگ نفع لیتے ہیں، زمین کو فائدہ نہیں ہوتا. دیکھنا کہیں ایسا تو نہیں رمضان کے اندر تم سے لوگ تو نفع لے گئے، زکات بھی دیتی، صدقہ بھی دیتا، راشن بھی ونڈیا، سحریاں بھی کرائیاں، افطاریاں بھی کرائیاں، جلسے بھی کیتے، دعوت دے کم بھی کیتے، لیکن تیری ذات کو فائدہ ہی نہیں پہنچا. نہ تیری عبادت بہتر، نہ تیری نماز بہتر، نہ تیرا جہاد بہتر. تو سمجھ لے تیرا دل نہیں صحرا ہے. لوگ تو تجھ سے نفع لے رہے ہیں، تیری ذات کو فائدہ نہیں. میری دعوت سے کائنات کا ہر بندہ جنت کا مہمان بن جائے. اگر عبداللہ شاہ جنت میں نہیں جا سکا، ایک رائی کے دانے کا میری محنت کا فائدہ نہیں ہے. اللہ کو زمین کون سی اچھی لگتی ہے؟ کون سا دل اچھا لگتا ہے؟ بارش ہو، زمین پانی اندر جذب کرے، پھر اپنے اندر سے پھل نکالے، اناج نکالے، انگوریاں نکالے. وہ میرے محترم عزیز بھائیوں، رمضان آیا، احتساب تو کرو. معافی کے لیے اللہ نے بعد میں بات کہی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا کہا؟ ایمان و احتساباً. روزہ ہے تو ایمان و احتساباً، قیام ہے تو ایمان و احتساباً، لیلۃ القدر ہے تو ایمان و احتساباً. ایمانداری سے احتساب کر. رحمت کی برسات تیرے دل پہ ہوئی، تیرے ایمان کی، تیرے اعمال کی اصلاح ہو گئی. تو نماز سے غافل تھا، نماز پہ آ گیا. روزے سے غافل تھا، سچا رکھ لیا. صدقات و خیرات نہیں کرتا تھا، تو کرنے لگ گیا. اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، تجھے رمضان نے فائدہ دے دیا. پہلے اپنی اصلاح کر لی، اس کے بعد پھر تو لوگوں کے لیے نفع کا باعث بن گیا. خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگوں کے اندر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہے. میں نہیں کہتا مجھے بتلانا، اپنے سے سوال ضرور کرنا. 26 روزوں میں سے 26 سحریاں، 26 افطاریاں تو نے کر لی ہیں. کوئی ایک افطاری یا سحری کا ایک صرف نوالا جو حلق سے نیچے اتارتے ہوئے تیرے ذہن کے اندر غزہ کے معصوم بچے کی چیخ پڑی ہو، ملبے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھی ہوئی بوڑھی ماں کی تصویر تیری آنکھ کے سامنے آئی ہو. اگر ان 26 روزوں میں سے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے تیرے دل کے اندر نہ غزہ کے مظلوم بچوں کی، نہ عورتوں کی، نہ بوڑھوں کی تکلیف محسوس ہوئی، تو سمجھ لے اس رمضان کا تجھے فائدہ نہیں پہنچا. میرے نبی نے رمضان کیسا گزارا تھا؟ امت پہ جبر ہوا، میرے نبی نے تلوار کو پکڑا، بدر کا معرکہ لڑنے کے لیے میدان میں کھڑے ہو گئے. مسلمانوں کے پاس نہ تیر، نہ تلوار، نہ گھوڑے، نہ سوار، ہاتھوں میں چھڑیاں پکڑا دیں. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم چھڑی اوپر اٹھاتے،
کافر کی گردن سے لگتی نہیں تھی کہ اس کی گردن اتر کر زمین پہ گری ہوتی تھی۔ رمضان سحری افطاری کا نہیں، رمضان دفاع کا، رمضان قربانی کے جذبے کا ہے۔ کیا سکھاتا ہے رمضان؟ بھوک لگی ہے، روٹی کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت ہے، لیکن نہ پانی ہے نہ روٹی ہے تو بھی گزارا، اگر دونوں ہی وافر موجود ہیں تو بھی نہیں استعمال کرنی۔ یہ تربیت ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں کرنی؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو گھر میں محفوظ ہے، لیکن تیرے سامنے امت تڑپ رہی ہے، یہ نہیں سوچنا میں گھر میں محفوظ ہوں۔ اگر تیرے گھر پہ حملہ ہے تو بھی دفاع کر، اگر تیرا گھر محفوظ ہے، تیرے مسلمان بھائی کا گھر گر رہا ہے تو بھی دفاع کر۔ یہ رمضان کی تربیت ہے۔ اگر تو یہ رمضان سے سیکھ لیا، رب کعبہ کی قسم تیری زندگی بدل گئی۔ اگر رمضان نے تجھے یہ اثار اور قربانی کا جذبہ نہ دیا، رمضان آیا گزر جائے گا، ایک نہیں 20 رمضان آئیں گے۔ کل قیامت کا دن یہاں فلسطین کے بچے، بوڑھے، عورت کا ہاتھ تجھ سے سوال کرے گا، سوال کرے گا۔ میرے پاس تو افطاری کے لیے سموسے تو درکنار، افطاری کے وقت اپنے بچوں کو کفنانے کے لیے، دفنانے کے لیے ایک کفن کا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ کیا جواب دے گا رب کو؟ اگر تو تیرے پاس جواب ہے تو درست ہے، اگر جواب نہیں ہے آج وقت ہے فکر کر لے۔ اللہ کے لیے امت بنو، اپنی ذات کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھو، امت بنو، جماعت بنو۔ اسلام نے سب سے بڑا جو تمہیں فائدہ دیا، ید اللہ علی الجمع، سب ایک رب کے ہاتھ کے نیچے ایک جماعت ہو۔ اسلام کو اکٹھے رہنا پسند ہے، انتشار میں رہنا پسند نہیں ہے۔ اللہ کو گناہوں کے اوپر غصہ نہیں، گناہوں کے بعد جو ڈرتا نہیں ہے، معافی نہیں مانگتا، وہ برے لگتے ہیں۔ غفلت میں تھے تو گزر گیا، اگر پتہ چل گیا ہے کہ واقعتاً فلسطین پہ، کشمیر پہ، برما پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہے، وقت گزر گیا، اب ہی توبہ کر کے ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ کی قسم میدانوں کو تم سجاؤ گے، رب تمہارے گھروں میں برکتیں ڈال دے گا۔ اگر تم اسلام کے لیے کھڑے نہ ہوئے، اللہ کو جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس رمضان کو ہمارے گناہوں کی معافی کا رمضان بنا دے، اللہ اس رمضان کو ہماری توبہ کا رمضان بنا دے، اللہ اس رمضان کو امت کا غمخوار رمضان بنا دے، اللہ اس رمضان کو ہمارے جنت کے داخلے اور جہنم سے آزادی کا رمضان بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ